کلپ نمبر 1621۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس آیت مبارکہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آپ بے حال ہو جاتے۔ اور اسی آیت مبارکہ کو سن کر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور ولایت کی عظیم منازل پر فائز ہوئے۔ یہاں ہم اس کے دو واقعات ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا جنہیں ان سے پہلے کتاب تورات اور انجیل دی گئی۔ جب ان پر ان کے اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان کی مدت دراز ہو گئی تو ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، اور اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور مختلف نظریات اور عجیب و غریب اقوال کے درپے ہوئے اور دین الہی کے احکام پر لوگوں کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب مان لیا، تو اس وقت ان کے دل سخت ہو گئے، اور اس سختی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوا کہ وہ کسی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی جنت کی بشارت اور جہنم کی وعید سن کر ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ان کے دل بھی فاسد اور اعمال بھی باطل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به۔ ترجمہ: تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں فساد آ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ سخت ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ انہوں نے وہ کام کرنے چھوڑ دیے جن کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور ان کاموں کو کرنے لگ گئے جنہیں کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امور اصلیہ اور فرعیہ یعنی عقائد و احکام میں سے کسی ایک چیز میں بھی ان کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی صورت اور سیرت یہودیوں اور عیسائیوں جیسی بناتے اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی نظریات اور ان کے طور طریقے اپنانے کی کسی بھی انداز میں ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
ترجمہ: جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی اے لوگو تم جان لو کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اور سبزہ اگا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ دل کی سختی کے اسباب اور اس کی علامات۔ یاد رہے کہ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دل کی سختی بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا۔ انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا۔ دل کی سختی کے مختلف اسباب اور علامات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 3، موت کو یاد نہ کرنا۔ نمبر 4، بیکار باتیں زیادہ کرنا۔ نمبر 5، فحش